ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے۔ السلام علیکم بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں اس کا نام ہے عقل مند شہزادی اور اس کا خوبصورت باغ۔ شہزادی مہرو کے باغ میں سب گلاب لال رنگ کے تھے۔ وہ اس لیے کہ شہزادی کو صرف لال رنگ کے گلاب پسند تھے۔ باغ میں چھوٹے گلاب تھے اور بڑے گلاب، گہرے رنگ کے گلاب اور ہلکے رنگ کے گلاب، لیکن وہ تھے سب لال۔ ہر شام شہزادی اور اس کی سہیلیاں گلابوں کے باغ میں جاتی۔ وہاں وہ ہنستی، دوڑتی اور طرح طرح کے کھیل کھیلتی، لیکن وہ ہمیشہ لال گلابوں کی تعریف کرنا نہ بھولتی۔ اس لیے کہ شہزادی کو لال گلابوں کو خوش کرنا بہت پسند تھا۔ لیکن بچوں، سچی بات یہ ہے کہ اتنی تعریف سے کچھ لال گلاب تھوڑے سے مغرور ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں، ایک لال گلاب کہتا۔ میرے رنگ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دوسرا لال گلاب کہتا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ لال گلابوں کے باغ میں ایک چھوٹی سی جھاڑی میں بہت منا سا گلاب نکلا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گلاب لال نہیں تھا، سفید تھا۔ سفید گلاب نے اپنے ارد گرد دیکھا اور مسکرایا۔ وہ اس دنیا میں آنے سے بہت خوش تھا اور بہت سے دوست بنانا چاہتا تھا۔ وہ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں کے ساتھ ادھر ادھر لہرایا اور چھپ چھپ کر دوسرے گلابوں کو سلام کیا۔ تم کون ہو؟ ایک بڑے سے لال گلاب جس کی پیلی سی ناک تھی، اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں سفید گلاب ہوں، سفید گلاب نے ادب سے جواب دیا۔ تم میں کیا خرابی ہے؟ تم لال کیوں نہیں ہو؟ ایک لال گلاب نے بدتمیزی سے پوچھا۔ اب بچوں، سفید گلاب نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن لال گلاب اتنے زور شور سے باتیں کر رہے تھے اور اتنے بہت سے تھے کہ سفید گلاب نے سوچا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، شاید مجھ میں سچ مچ کچھ خرابی ہے۔ بیچارے سفید گلاب نے غمگین ہو کر سوچا۔ تم دیکھ نہیں سکتے کہ یہ لال گلابوں کا باغ ہے؟ تم یہاں نہیں رہ سکتے، بالکل بھی نہیں رہ سکتے، ایک بڑے سے لال گلاب نے دور سے چیخ کر کہا۔ بیچارہ سفید گلاب سہم کر بہت اداس ہو گیا۔ شام ہوئی، لال گلاب شہزادی مہرو کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ شہزادی کودتی پھلانگتی باغ میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم میرے پیارو، اس نے لال گلابوں کو کہا۔ پھر اس کی نظر سفید گلاب پر پڑی۔ یہ جھاڑی کس نے لگائی ہے؟ وہ چیخی۔ اب بچوں، حالانکہ شہزادی بالکل چھوٹی سی تھی، لیکن جب اس کو غصہ آتا تھا تو وہ بہت زور سے چیختی تھی۔ باہر نکالو، مجھے اپنے باغ میں سفید گلاب بالکل قبول نہیں، وہ اور زور سے چیخی۔ بوڑھا مالی ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے اپنا سر بالکل نیچے جھکا لیا۔ لیکن مالی بابا سے کہیں زیادہ جسے ڈر لگ رہا تھا، وہ کون تھا بچوں؟ وہ تھا سفید گلاب۔ کاش میں دوسروں کی طرح لال ہوتا، اس نے اپنے آپ کو آہستہ سے کہا۔ مگر پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ شہزادی کو یاد آیا کہ اگرچہ غصہ محسوس کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن بہادر شہزادیاں کبھی بھی اپنے غصے کو اپنے آپ سے طاقتور نہیں ہونے دیتی۔
شہزادی نے آہستہ آہستہ 10 تک گنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور پھر اس نے کچھ لمبی لمبی سانسیں لی. اندر لمبی سانس اور باہر لمبی سانس. بالکل اس طرح جیسے اس کو سکھایا گیا تھا. اور پھر وہ ایک دم سے رک گئی. یہ اتنی پیاری مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے پوچھا. یہ آپ کے لال گلابوں کی ہے شہزادی حضور، بوڑھے مالی نے جلدی سے کہا. وہ خوش تھا کہ شہزادی اب غصہ نہیں کر رہی تھی. نہیں، اس مہک میں تو کچھ فرق ہے. اف، کتنی اچھی مہک ہے، شہزادی جوش سے بولی. وہ کبھی ایک گلاب کی جھاڑی کو سونگھتی اور کبھی دوسری کو. آخر میں وہ چھوٹے سے سفید گلاب کی جھاڑی کے پاس آئی. اف، یہ خوبصورت مہک تو تم سے آ رہی ہے، شہزادی نے کہا. چھوٹے سفید گلاب نے اپنا سر تھوڑا سا اٹھایا اور شہزادی کو ایک شرمیلی سی مسکراہٹ دی. اور تم کتنے خوبصورت ہو، میں تمہارے بارے میں کتنی غلط تھی، شہزادی بولی. شہزادی بوڑھے مالی سے مخاطب ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سفید گلاب کا خاص خیال رکھیں اور میرے باغ میں بہت سے اور سفید گلاب لگائیں، اور پیلے گلاب اور نارنجی گلاب اور طرح طرح کے اور پھول، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں کوئی حیرت انگیز خوبصورتی ہوگی. شہزادی اتنی خوش تھی کہ وہ جوش خروش سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. اس شام لال گلابوں نے سفید گلاب سے معذرت کی. سفید گلاب کا دل بہت بڑا تھا. اس نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ لال گلابوں نے اس سے پہلے اپنے آپ سے مختلف گلاب دیکھا ہی نہیں تھا. اب بچوں، شہزادی مہرو جو تھی جب بڑی ہوئی تو وہ ایک بہت عقل مند اور انصاف پسند ملکہ بنی، اور اس کے باغ کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے تھے. باغ میں ہر رنگ کے چھوٹے بڑے طرح طرح کے پھول تھے، اور ان میں سے ہر ایک پھول اپنی جگہ خوبصورت اور بہت خاص تھا. کہانی ختم، پیسہ ہضم. امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی.